بعض اوقات کسی من پسند شخص کا ہم سے دور ہو جانا اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے یا پھر یہ آزمائش ہوتی ہے۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کچھ لوگوں کو ایک خاص مقصد کے تحت بھیجتا ہے اور بعض ایک وقت کے بعد ہم سے جدا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص ہماری بہتری کے لیے نہیں تھا یا اللہ ہمیں کسی اور بہتر چیز کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہی کرتا ہے جو سب سے بہتر ہو، چاہے ہمیں اس کا فہم بعد میں ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جب تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اگر تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے نقصان دایک ہو، اور اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ جب کوئی قریبی یا پسندیدہ شخص دور ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے تاکہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، صبر کریں اور اپنے تعلق اللہ کے ساتھ مزید مضبوط کریں۔ شاید اللہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے یا ہمیں کسی اور بہتر راستے پر ڈالنا چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنی محبت اور توجہ اللہ سے زیادہ کسی انسان پر مرکوز کر دی تھی، کیونکہ جب ہم کسی چیز یا شخص سے حد سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل محبت اور توکل صرف اللہ پر کرنی چاہیے۔ امام بن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں، جب تم کسی چیز کے کھو جانے پر بہت زیادہ غمگین ہو رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تم نے اسے اللہ سے زیادہ عزیز رکھا تھا۔ بعض اوقات یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور وہ بہت سے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب اللہ ہم سے کسی کو دور کرتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر چاہتا ہے۔ اس پر صبر رکھیں کیونکہ وہ ہمارے لیے ہمیشہ بہترین